الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفتیں اس کی ہیں، بہت سی ہیں صفتیں، بہت سے نام ہیں. اسی میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت سی صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ہمارے لیے ان کا جاننا یا ان پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن بعض صفتیں ایسی ہیں جس سے ہمیں اپنے لیے ایک فائدہ یا ہمیں اس سے ایک تعلق محسوس ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر جو اس کے سب سے بڑے مسئلے ہیں وہ دو ہی ہیں. کہ انسان جو ہے، جو خوف ہے اس کے اندر، کسی بھی چیز کا اندیشہ، فیئر ہوتا ہے نا، تو وہ خوف نہ ہو، یعنی جس کو ہم امن کہتے ہیں، محفوظ ہونا کہتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ انسان کی جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں. جیسا قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ ہم نے اس کو کھلایا، بھوک سے بچا لیا، اور امن دے دیا، خوف سے بچا لیا. تو یہ جو حفاظت ہے، اس کے بہت سے طریقے ہیں حفاظت کے. اب آپ ایک تالا لگا دیتے ہیں دروازے پہ تو سمجھتے ہیں حفاظت ہو جائے گی. آپ ایک کوئی معلومات ہوتی ہیں لکھ لیتے ہیں، میموری میں رکھ دیتے ہیں تو حفاظت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت ہے وہ یعنی نہ صرف یہ کہ یاد رکھنے کی ہے، بلکہ یاد رکھ کر خیال رکھنے کی بھی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، جیسے کوئی دنیا میں مخلوق ہو سکتی ہے، کبھی وہ آپ کو یاد کر لیں، کبھی آپ ان کو یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ ہر وقت اس کی نظروں میں ہیں، ہر وقت اس کی حفاظت میں ہیں. تو ہم خدا حافظ کہتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہیں، اسی بات کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت دے دے گا تو ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو تین چیزیں ایسی ہیں جس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کے بدلے میں تین چیزیں اللہ نے ہم سے مانگی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے تین چیزوں کی، تمہیں حفاظت کرنا ہے تین چیزوں کی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زندگی کی حفاظت. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف زندگی دینے والا نہیں ہے، موت دینے والا بھی ہے. جی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے. تو زندگی کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو خود زندہ ہو. جی، مطلب کوئی مردہ چیز ہو، وہ حفاظت اسے کیسے کرے گی؟ سویا ہوا ہو کوئی شخص ہو، وہ کیسے حفاظت کرے گا؟ مجبور ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں زندگی کی حفاظت دیتا ہوں کیونکہ میں زندہ ہوں. وہ حی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو میں تمہیں زندگی کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی ہے، چونکہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، جب تک وہ آنے والی ہے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. یعنی موت جو ہے وہ خود بخود زندگی کی حفاظت کرنے والی. جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو جائے موت نہیں آ سکتی. تو یہ زندگی کی حفاظت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم حفاظت دیتے ہیں. اس میں ایک عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایسے فرشتے رکھے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، ہم نے تمہارے لیے فرشتے معمور کر رکھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس کا تجربہ ہوگا کہ کئی بھی دفعہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس سے آدمی جب بچ جاتا ہے تو سوچتا ہے تمہیں تو کیسے بچ گئے. تو ہمارے یہاں تو ایک جملہ ہوتا ہے کہ بھائی بچ گئے، یا مطلب یہ کہ بس ہو گیا. نہیں، بچانے والے نے بچا لیا. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اچھی خاصی چوٹ لگی معلوم ہے، لیکن کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا، بیماری میں مختلف موقعوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے فرشتے رکھ رکھے ہیں. یعنی بہت سے قسم کے فرشتے ہیں
کوئی کاروبار کے دیکھنے کے لیے ہے، کوئی زندگی کے معاملات چلانے کے لیے ہے، کوئی موت کے لیے ہے، سب ہیں، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے. وہ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے تو ان سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ ساری ہماری فوجیں اور ہمارے سی ٹی وی کیمرے اور فلاں ساری چیزیں آ جائیں، اس کے مقابلے میں ان کو جو موقع ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ زیادہ بھرپور ہے. تو ایک تو حفاظت اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس میں جو موت سے حفاظت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان اس بات پر یقین ہو جائے کہ جس وقت موت لکھی ہے اسی وقت یہ موت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی، تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا، ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے وہ موت کب آئے گی، اللہ نے ہم کو نہیں بتایا، چھپا کے رکھا ہے، اور ہمارے لیے بہتر ہے چھپا کے رکھے، ورنہ ہم تو ویسے ہی پریشان رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ بھائی یہ ہماری طرف سے ذمہ داری ہے، تمہاری پہلی ذمہ داری اللہ نے یہ رکھی. دوسری سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے، وہ جو بہت ہی خاص ہے، بہت خاص. اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی الگ سے حفاظت ہے اللہ کے. یعنی اس کا تعلق نہ فوج سے ہے، نہ حکمرانوں سے ہے، نہ دنیاوی شان و شوکت طاقت سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ہے کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے نبیوں کی اور نبیوں کے ماننے والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کافروں کے عزائم مسلمانوں کو مٹانے کے، اسلام کو ختم کرنے کے، دنیا میں تھوڑی سی ان کو طاقت مل جائے تو اور زیادہ مطلب یہ کہ ان کے عزائم، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ ان کو ہم مومنین پر موقع نہیں دیں گے. کمزوری اگر ہمارے اندر ہے، ایمان کی بھی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ اللہ نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم واقعی ایمان کا حق ادا کرتے ہو تم بلند رہو گے. بلندی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھت پہ چڑھ جائیں گے یا طاقت مل جائے گی، نہیں، آپ کی طاقت دوسروں کے مقابلے میں اتنی ہوگی کہ وہ آپ سے سب کچھ رکھتے ہوئے بھی آپ سے کمزور محسوس ہو. قرآن مجید میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اصل تو خوف انسان کو اللہ کا ہونا چاہیے، یعنی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا. شیطان تک نے یہ کہا کہ جب اس نے دیکھا مومنین کی مدد آ رہی ہے تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لیکن اللہ نے یہ کہا کہ جو مومن کافر ہوتے ہیں ان کے دل میں تمہارا خوف اللہ سے زیادہ ہے. لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، یہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں. اور جیسا کہ نبی کریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ کو 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہے، وہیں سے اس کے اوپر میرا روب طاری ہو جائے. تو یہ جو خوف، جو ایمان کی حفاظت ہے، تو ایمان میں 3 درجے ہیں نا. ایک تو ایمان ہے جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور ایک امن ہے کہ پرسکون ہونا، محفوظ ہونا، اور ایک امان ہے. یعنی امان کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو چھوئے گا نہیں. تینوں چیزیں اللہ نے ایمان میں رکھی. تو یہ صرف اسلام کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے. کافروں سے کوئی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، وہ اپنی طاقت سے بچتے رہیں، جتنا اللہ نے ان کو قسمت میں لکھا ہے، جتنا ان کے لیے زندگی لکھی ہے وہ ملتی رہے گی. لیکن یہ کہ اس میں اللہ کی حفاظت کا اس میں کوئی موقع اس میں نہیں ہوگا. تیسری چیز جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا، قیامت میں جو منظر آپ قرآن مجید نے پیش کیا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو زیادہ تر یہ منظر پیش آتا ہے کہ نہ تو اس دن کوئی کسی کا حساب لینے کوئی پوچھے گا، نہ کوئی کا دیکھ بھال کرنے والا ہوگا، سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سورج قریب ہوگا، اور یہ مشقت ہوگی، 50,000 سال کا انتظار ہوگا، ساری چیزیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مومنین اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. قرآن میں ہے کہ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ،
قیامت کی جو گھبراہٹ کا عالم ہوگا سارے لوگوں پر، مومنین اس سے محفوظ ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ کہیں پر یہ محسوس ہو کہ آگ لگی ہوئی ہے، کہیں پر مطلب زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، اور ایک آدمی کو یہ معلوم ہو کہ نہیں یہ مجھ کو نہیں چھوئے گا، تو کتنا بڑا یعنی اطمینان اور اس کے اندر بھروسے کی بات ہوگی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ، اور سارے بھروسے یہاں پر جتنے ہیں اسباب کے ہیں، وہاں تو وہ اسباب بھی نہیں ہوں گے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی طرح کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جی۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس دن جو کچھ بھی آئے گا، جتنے بھی آئیں گے سب تنہا آئیں گے، ان کے لاؤ لشکر فوجی فلاں فلاں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، لیکن مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ حفاظت خاص ہے، یہ جنت میں جانے سے پہلے کی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں تو یہی کی گارنٹی نہیں مل رہی حفاظت کی، قیامت کی بھی مل رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے 3 مطالبے بھی کیے ہیں، ہم سے بھی کہا ہے کہ بھائی اب تمہیں بھی 3 کام کرنے ہیں۔ بھائی اگر ایک آدمی کو آپ کوئی اچھی ملازمت دے دیں تو آپ کیا چاہتے ہیں اس سے کہ بھائی جتنا کام ہے اچھی طرح سے کرنا۔ آپ وہ کہتا مجھے ملازمت دے کے آرام سے بیٹھا ہوا میں تو نہ کچھ کروں گا نہ کوئی، ظاہر ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہم سے کیا مطالبے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ جو کیا ہے، سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بات تم نے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جب پیدا کیا تھا تم ہم سے عہد کر کے آئے تھے۔ ہم نے تمہاری روح جب پیدا کی تھی اور ہم نے تم سے پوچھا تم کس کو مانو گے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تم نے کہا تھا کہ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے جب جنت دنیا میں آ گئے ہو، ہم تمہیں یاد بھی دلا رہے ہیں، تو اب تمہیں اس عہد کی پاسداری اور حفاظت کرنی ہے۔ اس عہد کو میں نے آج کوئی یاد نہیں کیسا، مجھے تو نہیں معلوم نبی کون ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم قرآن کیا ہوتا ہے، مجھے تو کبھی کسی نے بتایا نہیں، آپ آج پہلے سے ہی عہد میں تھے۔ بلے اگر ایک آدمی یہاں پر شہر میں آئے اور شہر کے شروع میں اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی فنا کام آپ کو اندر نہیں کرنے یا کرنے ہیں، اور راستے میں نہ کوئی پولیس دیکھے نہ کوئی کیسا، مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، میں تو یہاں کچھ نہیں دیکھ رہا، نہیں، وہ آپ پہلے عہد کر کے آ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی بات تو یہ کہی کہ اس عہد کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ ہندو جو ہے اس سے دور ہے، یہودی اس سے دور ہے، یہ سارے اللہ کے مخلوق، سارے اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، انہوں نے اپنے مذہب جو بنائے ہو ان کا مسئلہ ہے، لیکن عہد سب نے کیا تھا اللہ کے سامنے۔ تو یہ پہلا ہے۔ دوسرا جو اس کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان کو مان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں کچھ باتیں بتلائیں گے، کچھ پہ تمہیں عمل کرنا ہے، کچھ پہ نہیں کرنا ہے، یعنی 2 ہی لفظ ہیں اس کے لیے ہمارے، حلال اور حرام۔ ہم نے دنیا میں کچھ چیزوں کو جائز کر دیا ہے، کچھ کو نہیں کیا ہے، تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تم حلال کی کر کے حفاظت کرنی ہے، حرام کی نہ کر کے اس سے حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ دوسرا ہمارا عہد ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ دوسری حفاظت ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ اب اس میں ہم سے کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم پھر ندامت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ غلطی کو مانتے ہوئے واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مان لیتا ہے۔ یعنی ہم کو اللہ نے فرشتہ نہیں پیدا کیا، لیکن یہ کہ شیطان بھی نہیں بنایا کہ ایک بات پہ غلطی کر لی تو اب ڈٹے ہی رہیں گے اس پر۔ تو اگر اپنی اس چیز کو ہم واپس آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت، تم نے ہمارے دین کی حفاظت کی، اب ہم تمہاری حفاظت کریں۔ تیسری چیز جو اسی کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر چونکہ ہم نے سب کو موقع دیا ہے، جو چاہے کفر اختیار کرے، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے، لیکن ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ حق صرف ایک ہوگا، اور حق صرف وہ ہوگا جو ہم نے بتایا ہے اور جو ہم نے نبیوں کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے حفاظت کا وعدہ ہم سے لیا ہے کہ ہم حق کے ساتھ حق کی حفاظت کریں گے، باطل کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ باطل کتنا ہی چمکدار ہو، کتنا ہی اس کے اندر کشش ہو، کتنا ہی اس کی وجہ سے ہماری جان مال کو خطرہ ہو، یا کوئی بھی مطلب یہ ہو، لیکن باطل کے ساتھ ہم نہیں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ یہ کام چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو ساری دنیا کی نعمتیں، سورج ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں رکھ دو، تب بھی یہ کام میں کرتا رہوں گا چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تب ہم حق والے کہلائیں گے۔ اگر ہم نیوٹرل ہو جائیں کہ غیر جانبدار ہیں ہم، یا لا تعلق ہو جائیں کہ صاحب ٹھیک ہے دوسروں کا کام ہے وہ کرتے رہیں،
غزہ کے لوگ ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں، فلاں کا مسئلہ ہے وہ اپنے طرف کر رہے ہیں، ہم تو یہاں پہ اپنے زندگی اپنے آرام سے گزار رہے ہیں، ہماری اپنی تو ٹھیک سے گزر رہی ہے۔ نہیں، ہمارا دائرے زندگی کے جتنے بھی ہیں اس میں سب سے اوپر حق کا دائرہ ہونا چاہیے۔ حق کے ساتھ رہ رہے ہیں، حق کے ساتھ کھانا ہے، حق کے ساتھ پینا ہے، حق کے ساتھ تعلقات ہیں، حق کے ساتھ ہماری زندگی کی سرگرمیاں ہیں۔ یہ گویا ہمارے لیے جو سب سے بڑا گویا امتحان کہہ لیجیے یا ہماری آزمائش کہہ لیجیے یہ ہے۔ تو اس میں اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ مطلب ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب دنیا میں یہ ہمارا کہتا ہے صاحب یہ پتہ نہیں دنیا کی کیوں اللہ نے یہ سب چیزیں اتنی بکھری ہوئی اتنی الجھی ہوئی چیزیں بنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ہم نے یہ سب مسئلے اس لیے بنائے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، ہم تو جانتے ہیں حق کیا ہے لیکن ہم دنیا کو بتا دیں کہ حق کیا ہوتا ہے اور حق والے کیسے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بتا دیں کہ باطل کیا ہوتا ہے، باطل کے ماننے والے کون ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو باطل کے ماننے والے ہیں وہ آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بڑے مسکراتے ہوئے مل جائیں، ہو سکتا ہے تھوڑی سی کوئی آپ کی خدمت کر دیں، لیکن ان کے دلوں میں جو بغض ہے حق سے، جو چھپائے ہوا حق وہ چیزیں ہیں وہ کہیں بڑی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، جو دلوں میں انہوں نے چھپا رکھا ہے مسلمان اور اسلام کے خلاف وہ بہت بڑا ہے۔ ان کا بس چلے تو مسلمانوں کو ایک لقمہ نہ دیں، جیسے غزہ میں ہو رہا ہے کہ ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیں، دنیا بھر میں یہی مسئلے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے حق کے ساتھ تم کھڑے ہو تو ہم تمہاری حفاظت کا وعدہ لیتے ہیں، اور حفاظت کا مطلب دنیا میں موت ہے اور موت ہم طے کریں گے، وہ طے نہیں کر سکتے، اور آخرت میں جنت ہے وہ ہم طے کریں گے، وہ طے نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہماری ساتھ بنانے کا مقصد ہے۔ اب اس میں جو انسان کے اندر فطری خوف تو ہے، جی ہر شخص میں خوف ہوتا ہے، یعنی بچے کو اگر آپ ذرا سا چھوڑ دیں گر رہا ہو تو اچانک ایک دم وہ رونے لگے گا، بڑے ہر آدمی کے اندر خوف ہوتا ہے، یہ فطری خوف ہے، اس کو اسلام نے انکار نہیں کیا، مگر یہ کہا کہ وہم کی بنیاد پر خوف مت کرو۔ بھائی میں سڑک پہ جا رہا ہوں ٹیکر ہو جائے گی اتنی گاڑی چلانا چھوڑ دوں، ظاہر ایسا نہیں کروں، یہی ہوگا کہ میں خوف سے بچنے کے لیے ایسا موقع نہ ہو جس سے ٹکر ہو۔ تو خوف سے بچنے کا طریقہ اس لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرُوا، اپنے آپ کو تیار رکھو، بچانے کے جو اسباب ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے کہا بھائی ہم نے اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی، آپ کو اللہ میاں بچا لے گا۔ حضرت عیسیٰ سے شیطان نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ پہاڑ سے گریں بچا لے گا؟ انہوں نے کہا ہاں بچا لے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر گر جائیے، آپ اپنے آپ کو گرا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا سنو، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے کو آزمائے، بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کو آزمائے۔ جی بندے کو آزمانے کا حق نہیں ہے کہ اللہ میاں ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کیسے ہمیں کھلائیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے کہہ دیا بس ہم اس سے دعا رکھیں، اس سے امید رکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ دعا ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ کی مدد جو ہے ایسی نہیں ہے جو مطلب یہ ہے کہ کسی کے آگے اللہ تعالیٰ بے بس ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے خوف کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی ملنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، موت کے وقت میں تو ایک عجیب خوف کا عالم ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا عائشہ یہ خوف کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے انسان کو مومن کو ایک علامت دکھا دی جاتی ہے تو وہ ساری باتیں بھول کر اللہ سے ملنے کا ہوتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں خوف موجود ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر جانور ہے تو اس کی رسی چھوڑ نہیں تو بلکہ باندھ دو، پھر توکل کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کی بحث ہی نہیں کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، اسباب کی بھی فکر کریں گے لیکن بھروسہ اللہ پہ کریں گے، توکل اللہ پہ کریں گے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا میں اچھا، پھر مصیبت ہم نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی مصیبتیں دنیاوی طور پر بھی آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، تکلیفیں ہوں گی، ہر ایک کی ہوں گی، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایمان کے ساتھ مزید آزمائشیں آئیں گی، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور اگر آپ عزیمت کے ساتھ اسلام پہ جمے ہیں اور آپ سامنے آ جاتے ہیں باطل کے تو اس کی بھی آزمائشیں ہیں۔ لیکن اس خوف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سور میں تھے، پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے آپ، اور ابوبکر نے کہا کہ اے نبی یہ تو قریش کے لوگ ذرا سے نیچے جھانک کے دیکھیں تو پکڑ لیں گے۔ قرآن مجید نے کیا کہا کہ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور آپ نے کیا فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کہا کہ اے ابوبکر یہ بتاؤ وہ دو لوگ کتنے مضبوط ہیں جن کا تیسرا خدا ہو، جی ما بال اثنین اللہ ثالثہما۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف تو ہے فطری طور پر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اور اسی کے ساتھ اللہ نے ایک اور بات بھی کہی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر تم کہو کہ بھائی تم تو بے خوف لوگ ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے آپ کو جان میں کہتے ہیں نا جان کو کہیں بھی ڈال دیں گے، نہیں، اللہ نے کہا یہ بھی مت کرو،
لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خواہ مخواہ بلا ضرورت ہلاکت میں مت ڈالو. جی یہ بھی اسلام نہیں چاہتا. ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب دینداری کرنی ہے تو نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ دنیا میں رہوں گا، غفا میں چلا جاؤں گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہم سے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اعتدال بھی ہے اس میں. دنیا کی چیزوں کا خوف ہے، ایک کیڑا ہے جو کاٹ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اب یہ کہ صاحب کاٹ لیں ہم کیا کرنا، نہیں، ہم بچنے کی کوشش بھی کریں گے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بات کہی. جو اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ مہلت دی ہے اور یہ بھی طے ہے کہ باطل کو بھی موقع ملے گا. قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت میں بتایا ہے کہ پانی جب برستا ہے تو پانی کا جب سیلاب بنتا ہے تو اس میں ایک جھاگ ہوتا ہے، تو دکھتا صرف جھاگ ہے، پانی کے نیچے کیا کیا ہے، موتی ہیں، جس چیزیں وہ نہیں دکھتی. لیکن جب پانی سوکھ جاتا ہے تو جھاگ کا وجود نہیں رہتا اور صرف وہ چیز رہ جاتی ہے جو نفع والی ہے. تو اللہ ایمان کی مثال یہی ہے کہ دنیا میں جتنا ہے سب جھاگ ہے، جب بیٹھے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اور ایمان جو ہے وہ بچنے والی چیز ہے. تو گویا ہمیں ایمان کے ساتھ اس خوف کی ضرورت نہیں. دنیا والوں کو خوف ہے کہ آج کی دنیا کے لوگ ہیں، کل پتہ نہیں ہم کھا سکیں گے کہ نہیں کھا سکیں، اس لیے بچا کے رکھو، خرچ مت کرو، لوگوں کو مت دو، اپنی جیب میں بھرتے رہو، اس لیے کہ خوف ہے کل کیا ہوگا. اگر اللہ آج ہے تو کل بھی ہے. جی تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس میں صلاحیت دی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. آخری بات جو اس میں آپ سے یعنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خوف والی بات میں نے کہی، حفاظت والی بات، ہمارا سارا دین جو ہے وہ اسی پر قائم ہے. سارا دین ہمارے فقہا نے دین کے بتایا کہ دین میں 5 فائدے اللہ نے رکھے ہمارے لیے حفاظت والے. پہلی حفاظت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جان بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بچا کے رکھو. جب تک ہم نہیں کہیں اس کو جان کو ختم مت کرنا. حفظ دین، حفظ نفس. پھر اللہ نے کہا تم کو بہت اہم ترین چیز دی عقل، جو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو ضائع مت کرنا نشے میں، ڈرگز میں، مختلف قسم کی واہی تباہی میں، اور غلط قسم کی چیزوں کو اس کو دماغ میں بھرنے نے. جی حفظ مال، اللہ نے کہا ہم نے تم کو مال دیا ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اس سے بڑے کام ہوتے ہیں، مگر اس کی حفاظت کرو. کیسے؟ حلال سے کماؤ، حلال میں خرچ کرو، اور اس کے ذریعے سے بھی عبادت کرو. پھر اس کے بعد حفظ نسل، ہم نے تم کو مرد عورت کی شکل میں بنایا، دونوں ایک دوسرے کے چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہت شادی کے اندر ہو، حرام طریقے سے نہ ہو، تو تم نسل کی حفاظت کرو گے، ان سے اولاد ہوگی، آگے ان سے نسب چلے گا، ان سے رشتے چلیں گے. جی اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور چیز کہی کہ وہ حفظ دین، اس دین کی بھی حفاظت کرنا. جس کو تمہیں دیا ہے ضائع مت کر دینا. جیسے یہودیوں نے ضائع کر دیا، انہوں نے کتابوں کو مٹا دیا، نبیوں کی تعلیم ختم کر دی، جو چاہا اس میں بھر دیا. تم اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا، نبی کی حفاظت کرنا، ان کی سیرت کی، کتابوں کی، قرآن کی، اور اس دین کے اندر جتنی جو چیزیں دی گئی اسی حساب سے، جس حساب سے ہم نے دی. تو اگر یہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے انشورنس، ہے نا. کسی کے پاس انشورنس ہو، صحت کا، گاڑی کا، کسی کا بھی، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی انشورنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سے بڑھ کر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ انشورنس دے رہا ہو تو باقی ساری انشورنس بیکار ہے. وہ کریں، ہم لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل انشورنس اللہ تعالیٰ کی. تو یہ حفاظت دین اور حفاظت نفس اور حفاظت ایمان اور حفاظت جنت، یہ ہمارا مقصد اور پیشہ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.